آج ہم بنا رہے ہیں محرم الحرام کے لیے بہت ہی خاص اور پرانی روایتی ریسپی، اور ان ریسپی کا ٹیسٹ اتنا لاجواب ہے اور کرسپی ہے کہ ایک دفعہ آپ بنائیں گے نا تو بار بار بنانے کا دل کرے گا۔ ویسے بھی لوگ محرم الحرام میں نیاز وغیرہ بانٹتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ جو ریسپیز ہے پرفیکٹ ہے۔ میں نے دو طرح کی یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی ریسپیز بنائی ہیں۔ ایک تو میٹھی ٹکیاں بنائی ہیں جو بہت ہی پرانی اور روایتی ہیں، لوگ ان کو بناتے ہیں اور محرم الحرام میں خاص بھی بانٹتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے دوسری ریسپی بنائی ہے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے، مگر جو اس کا ٹیسٹ ہے، اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، تو وہ بھی انشاءاللہ جب آپ بناؤ گے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو لازمی ان دونوں ریسپیز کو اینڈ تک دیکھیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ریسپی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک بال لیں گے اور اس کے بیچ میں 1 چھوٹا کپ بال ملک ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں پہ 3 اسپون گھی اس کے بیچ میں ایڈ کیا ہے۔ گھی کو میں نے پہلے میلٹ کر لیا تھا، اس کے بعد اس کے بیچ میں ایڈ کر دیں گے۔ اب ہم نے اس کے بیچ میں 1 بال شوگر ایڈ کرنی ہے۔ تو شوگر میں نے یہاں پہ پسی ہوئی بھی لی تھی اور ساتھ میں موٹی دانے دار بھی لے لی تھی، تو آپ لوگ صرف پسی ہوئی چینی جو ہوتی ہے وہ لے لو۔ تو اس کے بیچ میں 1 باؤل ایڈ کر دو۔ اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے تاکہ چینی جو ساری ہے ڈیزالو ہو جائے آئل کے ساتھ اور دودھ کے ساتھ۔ مکسنگ جب اچھے طریقے سے ہو جائے گی، اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ 2.5 کپ میدا ایڈ کرنا ہے۔ 2.5 کپ میدا ایڈ کرنے کے بعد اب 1/2 کپ ہم لوگوں نے اس کے بیچ میں سوجی ایڈ کرنی ہے۔ اب ہم ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے۔ پہلے ہم لوگ نرم ہاتھوں سے مکس کریں گے، پھر ہم لوگوں نے ان کو صحیح طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ تو مکسنگ یہاں پہ اچھے طریقے سے ہو گئی۔ اس کے بعد یہاں پہ میں نے ڈیسیکیٹڈ ناریل 1/2 کپ اس کے بیچ میں ایڈ کیا ہے۔ آپ لوگ چھوٹا بول کہہ لو یا آپ 1/2 کپ اس کو کہہ لو، تو یہ تقریباً اتنا ہی ہے جتنا میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے بیچ میں 3 اسپون وائٹ تل ایڈ کرنے ہیں۔ تو آپ لوگ چاہو تو اس کو بھی 1/2 کپ ایڈ کر سکتے ہو، مگر میں یہاں پہ تل جو ہے وہ کم ایڈ کر رہی ہوں۔ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے۔ مکسنگ کے دوران جو مکسر آپ لوگ بنا رہے ہو، اگر آپ کے ہاتھ کے ساتھ یہ بہت زیادہ لگے چمٹے، تو آپ لوگوں نے یہاں پہ گھی ایڈ کرنا ہے۔ تھوڑا سا ہاتھوں کو بھی تھوڑا سا گھی لگا لیں اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا گھی ایڈ کریں گے تو مکسر جو ہے وہ بالکل بھی نہیں چمٹے گا ساتھ۔ اب ہم اس کو 10 منٹ تک ریسٹ دیں گے، اور ویسے بھی جس چیز میں سوجی ایڈ ہو اس کو آپ لوگوں نے 10 منٹ تک لازمی جو ہے وہ ریسٹ دینا ہے۔ اس طرح جو سوجی ہے وہ پھول جاتی ہے اور جو ٹیسٹ ہے جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں اس چیز کا بہت زیادہ اچھا آتا ہے۔ اب 10 منٹ کے بعد یہاں پہ میں نے ہاتھوں کو مزید جو ہے گھی لگا لیا تھا۔ تھوڑا سا مکسچر لیں گے، پہلے اس کی بال کی شیپ بنائیں گے۔ بال کی شیپ بنانے کے بعد پھر ہم اس کو ٹکیوں کی شیپ دے دیں گے۔ تو بہت آسان سا جو یہ پروسیس ہے، آپ لوگوں نے بالکل اسی طرح سے بنانا ہے۔ ایک ٹکی ہماری بالکل یہاں پہ ریڈی ہو گئی، بالکل راؤنڈ شیپ میں ہم نے بنانی ہے۔ اس کے بعد میں نے تھوڑا سا مکسچر اور لے لیا تھا، مزید اس طرح تھوڑا سا مکسچر اور لیں گے۔ اس کو پہلے بال کی شیپ میں بنائیں گے، بالکل راؤنڈ شیپ میں، پھر ہم اس کو ٹکی کی شیپ دے دیں گے۔ تو بہت مزیدار ٹکیاں جو ہیں آپ کی آسانی سے اسی طرح سے بن جائیں گی۔ تو آپ لوگ اس کو چائے کے ساتھ بنا کے کھاؤ۔ آپ لوگ اس کو اس طرح سے بنا کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہو، یا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو تب آپ جلدی سے ان کو فرائی کر کے ان کے سامنے رکھیں، تو کھانے میں بہترین لاجواب اور بہت ہی کرسپی جو ٹکیاں ہیں وہ آپ کی ریڈی ہو جائیں گی۔ باقی کی جو ساری میٹھی ٹکیاں ہیں وہ میں نے اسی طرح سے بنا لی تھی۔ یہاں پہ میں یہ ساری ٹکیاں بنا چکی ہوں۔ اب ہم اس کو فرائی کریں گے۔ تو فرائی پین کے بیچ میں ہم لوگوں نے یہاں پہ آئل لے لینا ہے، اور آئل کو ہم لوگوں نے بالکل بھی زیادہ گرم نہیں کرنا، ہم لوگ اس کو نارمل گرم کریں گے، اور جو فلیم ہے چولہے کی اس کو بھی ہم لوگوں نے نارمل رکھنا ہے، کیونکہ ورنہ اس طرح آپ لوگوں کی جو ٹکیاں ہیں وہ اوپر سے جل جائیں گی۔ ایک ایک کر کے ہم لوگ میٹھی ٹکیاں اس کے بیچ میں ایڈ کریں گے اور اب اس کو فرائی کریں گے۔ سائڈ اس کی اب ہم چینج کریں گے، تو ایک سائڈ سے یہ جو ہے فرائی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو تقریباً 7 سے 8 منٹ تک جو آپ کی یہ ٹکیاں ہیں ہلکی آنچ پہ، کہ جو میڈیم آنچ ہوتی ہے اس پہ بہت اچھی فرائی ہو جائیں گی، مگر آپ لوگوں نے جو اس کی سائڈ ہے وہ چینج کرتے رہنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے تاکہ بہت زیادہ براؤن نہ ہو جائیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں، اگر آپ لوگوں کی جو ٹکیاں ہیں اوپر سے صحیح طرح سے فرائی نہ ہو رہی ہوں، ان کو کلر نہ اچھا آ رہا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو ڈیپ فرائی کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے آئل زیادہ لینا ہے
اور اس کے بیچ میں ان ٹکیوں کو فرائی کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹکیوں کا میں نے جو ہے سائڈ چینج کی ہے اور اوپر سے یہ صحیح طرح سے اس طرح سے فرائی نہیں ہو رہی۔ تو آپ لوگوں نے ایسی سچویشن میں بالکل بھی نہیں گھبرانا، وہ اس لیے کیونکہ میں نے آئل کم ایڈ کیا تھا اس کے بیچ میں۔ تو آپ لوگوں نے جب بھی ٹکیاں فرائی کرنی ہیں تو ان کو ڈیپ فرائی کرنا ہے، آئل آپ لوگوں نے زیادہ لینا ہے۔ اس کے بیچ میں جو ہے آپ لوگوں نے پھر ٹکیاں فرائی کرنی ہیں، پھر آپ کی جو ٹکیاں ہیں بہت ہی اچھا کلر ان کا آئے گا، وہ بالکل پرفیکٹ جو ہے وہ فرائی ہو جائیں گی۔ دوسری مزیدار اور آسان سی ایک اور ٹرک میں آپ کو دیتی جاؤں کہ آپ لوگوں نے ٹکیاں بہت زیادہ موٹی ہرگز نہیں بنانی، آپ نے ان کو نارمل بنانا ہے، پتلی ہوں تھوڑی سی، تاکہ ان کو فرائی ہونے میں آسانی ہو اور یہ اندر سے بالکل کچی نہ رہ جائیں۔ کس قدر اچھا اور لاجواب سا اس کے اوپر کلر آتا جا رہا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کی سائڈ جس طرح چینج کرتی گئی ہوں یا ان کے اوپر میں نے آئل جو ہے اس طرح سے میں ان کو آئل کے ساتھ اس کو ڈیپ فرائی کرتی گئی ہوں، مزید میں نے ان کے اوپر آئل جو ہے وہ ایڈ کیا ہے تو ان کا کلر بہت اچھا آتا جا رہا ہے اور اوپر سے بھی یہ بالکل پرفیکٹ جو ہے فرائی ہوتی جا رہی ہے۔ اس سٹیج پہ آ کے اب ہم نے ان کو یہاں پہ نکال لینا ہے تاکہ یہ بہت زیادہ براؤن نہ ہو جائیں یا جل نہ جائیں۔ تو یہاں پہ میں نے ٹکیوں کو نکال لیا تھا کیونکہ یہ بہت پرفیکٹ جو ہے ان کا کلر بھی آ گیا تھا اور یہ دونوں سائڈوں سے پک بھی گئی ہیں، فرائی بھی ہو گئی ہیں اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد دوبارہ سے ہم لوگوں نے وہی پروسیس کرنا ہے، ایک ایک کر کے ہم لوگ ٹکیاں جو ہیں وہ آئل کے بیچ میں ایڈ کریں گے۔ اور ٹکیوں کو آپ جب بھی بنانے لگو گے آپ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ بڑا نہیں بنانا، اس کو نارمل سائز میں بنانا ہے۔ ایک ایک کر کے دوبارہ سے ہم اس کو فرائی پین کے بیچ میں ایڈ کریں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے۔ تو تقریباً 2 سے 3 منٹ کے بعد ہم نے اس کی سائڈ چینج کر لینی ہے تاکہ بہت زیادہ جو ہے کہ ڈارک ایک دم سے نہ ہو جائے یا جل نہ جائے، تو سائڈ ہم لوگوں نے اس کی چینج کرتے رہنا ہے۔ باقی کی جو ٹکیاں تھیں وہ ساری میں نے اسی طرح سے بنا لی تھی۔ اگین آپ لوگوں کے ساتھ ریپیٹ کرتی ہوں کہ میکسیمم اس کو 8 سے 7 منٹ لگتے ہیں اچھے طریقے سے فرائی ہونے میں، اس سے زیادہ آپ لوگوں نے اس کو فرائی نہیں کرنا کیونکہ یہ جل جائیں گی۔ تو جب جب یہ جو ہے فرائی ہوتی جائیں گی تو ان کا کلر بہت زیادہ اچھا آتا جائے گا۔ ساری ٹکیاں میں نے میٹھی اسی طرح سے فرائی کر لی تھی، تو بے حد مزیدار، اندر سے جوسی اور نرم اور باہر سے بہت زیادہ کرسپی ٹکیاں آپ کی بالکل ریڈی ہو گئی ہیں۔ بیکری سے بھی زیادہ یہ اچھی اور مزیدار آپ لوگ چند منٹوں کے اندر اس کو گھر میں ریڈی کر سکتے ہو۔ کبھی آپ کا کچھ مزیدار سا میٹھا کھانے کو دل کرے، وہ بھی ٹی کے ساتھ سنیکس کے طور پر، تو آپ اس کو لازمی ٹرائی کرنا۔ لاسٹ میں لک کے لیے ہم اس کے اوپر وائٹ تل تھوڑے سے سپرنکل کر دیں گے جس سے جو اس کی لک ہے وہ مزید اچھی ہو جائے گی۔ اینڈ ہوپ فلی آپ کو آج کی میری اگر یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی، اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اور نیکسٹ آسان سی اور کسی اچھی سی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے 4 بریڈ کے سلائسز لینے ہیں اور ان کے کارنرز ہم نے کاٹ دینے ہیں۔ اچھے طریقے سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے، ہمیں کارنرز بالکل نہیں چاہیے، مگر ہم اس کو ویسٹ نہیں کریں گے، آپ اس کے بریڈ کرمز بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ صرف 4 ہی ہم لوگوں نے بریڈ کے سلائسز لینے ہیں، اس سے زیادہ اپنے بریڈ کے سلائسز ہرگز نہیں لینے۔ اور جو چیزیں انگریڈینٹس میں اس کے بیچ میں ایڈ کروں گی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریسپی کمال کی اور مزیدار سی بنے تو وہی آپ لوگوں نے بھی ایڈ کرنی ہے۔ اچھا جی، 4 بریڈ کے سلائسز کی میں نے کارنرز کاٹ لیا۔ اب ہم اس کے بیچ میں گرم دودھ ایڈ کریں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم لوگوں نے گرم دودھ اس کے بیچ میں ایڈ کرنا ہے، ساتھ ہم اس کو اسپون کے ساتھ میش کرتے جائیں گے اچھے طریقے سے۔ جو بریڈ ہے اس کو میش ہونا چاہیے، ہم نے ایک ڈو بنانی ہے، تو ایک دم سے بھی آپ لوگوں نے اس کے بیچ میں دودھ نہیں ایڈ کرنا، یہ نہ ہو کہ ڈو بہت زیادہ پتلی ہو جائے، ہم نے اس کو نارمل تھک رکھنا ہے۔ تو میں نے کافی حد تک اس کو بریڈ کو میش کر لیا، تھوڑا سا مزید جو ہے وہ دودھ ہم اس کے بیچ میں ایڈ کریں گے، ساتھ ہم اس کو مزید میش کر لیں گے۔ تو ہمیں اس کو اتنا ہی میش کرنے سے زیادہ ہرگز پتلا نہیں کرنا، کیونکہ پھر جو ہم اس کے بیچ میں مزید چیزیں ایڈ کریں گے اور ڈو بنائیں گے تو ڈو ہماری بالکل بھی اچھی نہیں بنے گی۔ اچھا جی، بریڈ ہم نے اچھی طریقے سے میش کر لی، اب ہم نے ایک باؤل لینا ہے، اس کے بیچ میں ہم ساری میش کی بریڈ نکال دیں گے۔ ساری میش کی بریڈ میں نے نکال دی ہے اور اس کو ہم لوگوں نے ایک سائڈ پہ رکھنا ہے، اب اس کا کام ہم بعد میں کریں گے۔ دوبارہ سے ہم نے ایک باؤل لینا ہے، اس کے بیچ میں ہم نے 1 کپ سوجی ایڈ کرنی ہے، 1 کپ ہم نے اس کے بیچ میں میدا ایڈ کرنا ہے، میدا ایڈ کرنے کے بعد ہم 1 کپ اس کے بیچ میں چینی ایڈ کریں گے، جو موٹی ریگولر چینی ہم یوز کرتے ہیں وہی ایڈ کریں گے۔ اب ہم نے اس کے بیچ میں 3 چمچ گھی ایڈ کرنا ہے، گھی کے ساتھ یہ ریسپی بہت زیادہ اچھی بنے گی، اس لیے آپ لوگوں نے بھی اس کے بیچ میں گھی ہی ایڈ کرنا ہے۔ آئل
जो है ना आप ना ही ऐड करें तो बेहतर है। अच्छा जी, 3 चम्मच मैंने इसके बीच में घी ऐड कर लिया है। घी ऐड करने के बाद अब हमने आधा चम्मच इसके बीच में बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसके बीच में इलायची के दाने ऐड करेंगे। मैंने इलायची के दानों का पाउडर नहीं था बनाया, मेरे पास था भी नहीं, तो जो इसके बीच में होते हैं ना दाने, वही मैंने ऐसे ही ऐड कर दिए। अब हमने जो ब्रेड मैश की थी वो इसके बीच में ऐड करेंगे। सारी मैश की ब्रेड हमने इसके बीच में ऐड कर देनी है। अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी हमने एक डो बना लेनी। अच्छा, डो जो है वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। लास्ट में मैं इसके बीच में डेसिकेटेड नारियल ऐड करना तो बिल्कुल भूल गई थी, तो तकरीबन एक छोटा बाउल जो होता है ना डेसिकेटेड नारियल, वो आपने इसके बीच में ऐड करना। इसके साथ टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। 12 से इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। ये देखें परफेक्ट सी एक नॉर्मल सी डो रेडी हो गया। अब हमने थोड़ा सा पोर्शन लेना है डो का, तो इसके हमने अब बना लेनी है बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स। आप चाहो तो इसको कोई भी शेप दे सकते हो, मैंने इसको नगट्स की शेप दी थी। आप चाहो तो इसको कटलेट्स की शेप भी दे सकते हो। नगट्स की शेप देने से बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अच्छा, अगर आपके हाथ के साथ बहुत ज़्यादा डो चिपके तो आप लोग इसको थोड़ा सा वेट कर लें घी के साथ या ऑयल के साथ, ठीक है जी। तो एक स्नैक्स बिल्कुल रेडी हो गया। दूसरा स्नैक्स वो भी हम इसी तरह से बनाएंगे, बहुत आसानी से ये बन जाएगा। मगर आपको जो भी शेप अच्छी लगे आप इसको वही बना सकते हो। आसान से और मज़े की रेसिपी है। आप बच्चों को ये बना कर देंगे तो आपके बच्चे शौक़ से इसको खाएंगे, बड़े भी इसको शौक़ से खाएंगे। ख़ासतौर पर जब मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो दिल करता है कि ख़ास तौर पर इस तरह की जो चीज़ है वो टी के साथ लाजमी हो, या वैसे ही आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो आप तब भी उसको ये बनाकर सर्व कर सकती हैं। एक और स्नैक्स मैंने रेडी कर लिया। बाकी के जितने स्नैक्स हैं वो मैंने इसी तरह से आसानी से रेडी कर लिए थे। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक फ्राई पैन लेना है, उसके बीच में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। उसके बाद एक एक जो स्नैक्स है वो इसके बीच में ऐड करेंगे और साथ ही हमने इसको फ्राई कर लेना है। आप देखेंगे कि 1 मिनट के बाद ही जो इसकी एक साइड है वो फ्राई होना शुरू हो गया और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आना शुरू हो गया। साइड इसकी चेंज करेंगे, मैं आपको साइड चेंज करके दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इसकी साइड चेंज की, कितना अच्छा और शानदार सा कलर आ रहा है और ये क्विक बन के रेडी होती हैं। और आप लोगों ने इसको बहुत तेज़ आंच पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, नॉर्मल आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पर ये होगा फ्राई करने से एक तो ये जल भी जाएंगे, बीच में ये कच्ची भी रह सकती हैं, इसलिए आप लोगों ने इसको नॉर्मल आंच पे ही फ्राई करना है। सारी जो स्नैक्स की मैंने साइड है वो चेंज कर लिया और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो है वो हम स्पून के साथ इसके ऊपर ऐड करते जाएंगे ताकि जो सही तरह से फ्राई नहीं हुई वो भी मज़ीद फ्राई हो जाए। तो आप देखें कितना अच्छा और शानदार से इसको कलर आ भी गया है और ये बिल्कुल रेडी भी हो गई हैं। अब एक एक करके हम इन सबको निकाल लेंगे। जो ज़्यादा पक गई हैं, जो ज़्यादा फ्राई हो गई हैं, उनको हम निकालेंगे ताकि वो जल ना जाएँ। तो एक एक करके मैंने सारे स्नैक्स बिल्कुल निकाल लिए थे और ये बहुत ही ज़बरदस्त और यमी से स्नैक्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। जब मर्ज़ी चाहे आप इसको बनाकर खाएं। लुकिंग वाइज तो है ही ये अमेजिंग और खाने में भी ये बहुत ही मज़े की हैं। अंदर से ये सॉफ्ट और ऊपर से ये खस्ता है। तो आप जब इसको खाओगे तो आपको यकीनन बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। तो लाजमी इस रेसिपी को शेयर करें, अपने प्यारों के साथ उनको बना कर दें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी और आसान सी रेसिपीज़ जो हैं वो लेकर आऊँ। और अगर हमेशा की तरह आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना मत भूलें। और नेक्स्ट रेसिपी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाज़मी याद रखिएगा।